بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کریں اور ان سے اچھا برتاؤ کرو. پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے کلام بلاغت میں جو ارشاد فرمایا ہے، گزشتہ سبق کے نسبت سے آپ نے معلوم کیا تھا کہ بدکار عورتوں کو قید کر گھر میں لاک. عورت بدکار ہے، بیوی بدکار ہے تو اسے لاک، گھر کے باہر نہیں. آج یہ فرمایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پورے اس کے سمجھے اس کو قید کر کے اس کے ہر چیز کے تم مالک بن جاؤ، یہ اس کا حق بھی بن. تو گزشتہ آیت سے اس کا تعلق یہ ہوا. شان نزول یہ ہے کہ خطاب تو ایمان والوں سے ہو رہا ہے، مگر شان نزول جو ہے ایام جاہلیت کی نسبت سے. ایام جاہلیت یعنی جاہلیت کا جو زمانہ تھا، ظلم و ستم کا جو زمانہ تھا، عورتوں پر جبر کیا جاتا تھا، ایسا جو زمانہ تھا، اس زمانے کے حالات کیا تھے؟ اگر کسی شخص کی بیوی، اگر کوئی شخص مردہ ہو جاتا، مر جاتا، تو رشتہ دار کیا کرتے؟ کوئی نہ کوئی آگے بڑھ جاتا، دیور آگے بڑھ جاتا، سوتیلا بیٹا آگے بڑھ جاتا، کوئی نہ کوئی سب سے پہلے. ادھر میت پڑی ہے، ابھی انتظامات کچھ بھی نہیں ہو، جان نکلتے ہی فوراً کمبل اٹھا لے کر آتا، کمبل چادر کچھ بھی لا کر وہ بیوہ پہ اڑا دیتا. ایک دوسرے سے آگے بڑھتا، پہلے کو بڑھ کر کے وہ کمبل یا چادر جو بھی ہے وہ اڑا دیتے. یہ کیا ہی کو اڑاتے؟ یہ میری پراپرٹی ہے، جس کی چادر پہلے پڑ گئی وہ عورت اس کی. ابھی میت پڑ گئے، میت اٹھی نہیں ہے، پڑی ہے، فوراً آ کر کیا ہے؟ سوتیلا بیٹا، وہ ہاتھ جوڑا دیتا، دیور ہاتھ جوڑا دیتا، پہلے آگے بڑھ کے اڑا دیتا. اب اس کے بعد کیا کرتے؟ اس عورت کو، بیوہ کو اپنی باندی بنا دیتے، گھر میں باندی خادمہ بنا دیتے، یا دوسرے سے نکاح کر کے دے دیتے. اور جو مہر وہ دیتا تھا وہ مہر عورت کو نہیں دیتے، خود بس دیتے. مہر عورت کو جو مہر دوسرا شوہر دیتا. آئیے تشریف لائیے. عورت کا جو مہر دوسرا مرد دیتا
وہ مہر عورت کو نہیں دیتا بلکہ خود رکھتا. سمجھ آئی بات آتی؟ پھر کیا ہوتا؟ سوتالا بیٹا وہ بھی ماں کو نکاح میں رکھنا، ساتھ میں رکھنا. جہالت کے رسومات سے عیب نہیں تھا ان کے پاس، کوئی عیب نہیں تھا ان کے پاس. یہاں تک کہ دیور کبھی کیا کرتا، اس عورت کو اپنے نکاح میں لے لیتا. دیور لے لیتا مگر مہر نہیں دیتا تھا. مہر کے بارے میں کیا بولتا؟ میرا بھائی دے چکا ہے، وہی بس ہے. مہر میرا بھائی دیں گے، پہلے مل چکا ہے، اب تو حق ادا کرنا ہے. جیسا بھائی کے لیے بھی ویسے میرے لیے مہر کچھ بھی نہیں. ایسی حرکات ہوتی تھی. عورت کو اتنا عورت پر اتنا ظلم، اتنا جبر ہوتا تھا. جی اتنا جبر ہوتا تھا. باندیاں بنا کے رکھ لیتے. سوتیلا بیٹا اور ماں کی تمیز نہیں ہوتی تھی. یہ حال تھا ایام جاہلیت. یہ حال ایسے موقع پر یہاں یہ کہنا چاہیے تھا، اے لوگو یا ایھا الناس لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اے لوگو تمہیں حلال نہیں ہے کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی. وارث کے مطلب یہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے، اس کی جو پراپرٹی ہوتی عورت کی وہ بھی انہی کی، عورت بھی انہی کی، اس کی پراپرٹی بھی انہی کی. قصہ تھا جاہل لوگوں کا. بات اب جیسا کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی. جی واقعہ شان نزول کس کے جانب سے ہے، کس کی نسبت سے؟ جاہل لوگوں سے. ایام جاہلیت کے حرکات پر یہ آیت نازل. خطاب لوگوں سے ہونا چاہیے تھا مگر ایمان والوں سے ہوگا. جی اہل ایمان ایسا نہیں تھے، کرنے والے دوسرے تھے، جاہل لوگ تھے. مگر خطاب کس سے کیا گیا؟ ایمان والوں سے کیا گیا. تو یہ خصوصیت بتا دی گئی، اے ایمان والوں تمہاری شان بہت اونچی ہے. جیسا لوگوں کے رسم و رواج ہیں ویسا نہ چلنا، جیسا تمہارے خدا اور رسول کا حکم ہے ویسے. جیسے خدا اور رسول کا حکم ہے ویسے. تو ایمان والے کو بچا بچا کے لے جائے گا. جی یہاں ایک بات، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی. تو یہاں لا یحل لفظ لا ہے، حلال نہیں ہے، تو گویا کیا ہوا؟ حرام. جی اب عورتوں کو زبردستی روک کے رکھنا، اپنی میراث بنا لینا، یہ منع کیا گیا. تو جو منع کیا جاتا ہے حکم وہ ہے نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں. تو امر اور نہیں دونوں بھی حکم خدا. یہ کرو یہ مت کرو. کرو کا حکم آتا ہے تو امر ہے، نہیں اور مت کرو کی بات آتی ہے تو نہیں ہے. تو جیسے کرو پر عمل کرنا واجب ہے، کرو پر عمل کرنا واجب ہے. قرآن کی آیت پر کرو، یہ کام کرو قرآن کہتا ہے، تو اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. یہ مت کرو جو کہا گیا اس سے رک جانا بھی واجب ہے. جی کرنے کی بات آئی اس کو کرنا واجب ہے، مت کرو کی بات آئی تو اس کو نہ کرنا واجب ہے، رک جانا واجب ہے. اس کو امر اور نہیں کہتے. بات سمجھے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ. اور عورتوں کو روکو نہیں
اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو. یہاں دوسری بات ہے. کر ہاں وہاں تک کی بات ہوگی. اسی آیت میں دوسری بات شروع ہوئی ہے. یہاں ایام جاہلیت میں یہ بھی رواج تھا, یہ بھی دستور تھا, عورتوں کو طلاق دو. کیا ہے؟ عورتوں کو طلاق دیتے. پہلے بھی تھا طلاق دیتے. طلاق دینے کے بعد کیا کرتے؟ مہر ادا کرنا ہے نا ان کا, تو طلاق دیتے, مہر نہیں دیتے تھے. لاسٹ میں دیتا ہوں. جب عدت کے دن ختم ہو جاتے پھر بولے نہیں نکاح میں چھوڑیا نہیں آپ کو. طلاق دیتے, عدت کمپلیٹ ہونے سے قریب پھر رجوع کر لیتے. مہر دینے کا جب وقت آتا تو رجوع کر لیتے. پھر کچھ دنوں کے بعد طلاق دے دیتے, پھر عدت ختم ہونے کے قریب رجوع کر لیتے. یہ حرکات. کیا مطلب ان کا؟ کہ عورت کو نہ آزاد کرتے, نہ دوسرے سے نکاح ہونے کا اسے موقع دیتے, نہ اپنے نکاح سے آزاد کرتے, ظلم کرتے. تو قرآن فرماتا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَعْضُلُوا. یہ کام کا کرتے وہ ان کا مہر کھا جانے کے لیے. جی, مہر کھا جانے کے ارادے سے ایسی حرکت کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے باتیں سب؟ تو کیا ہے, کئی کو ایسا کرتے, عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو. سمجھے؟ مہر کھا جانے کے ارادے سے. اور کچھ لے لو میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اب وہ زبردستی بھائی ہمیں چھوڑ دو, نہ تم پورے طور پر رکھ رہے نہ ہمیں آزاد کر رہے ہو, چھوڑ دو. اس کے نسبت سے ہم تمہارا مہر تمہیں واپس. وہ مہر لے لینے کے بعد سے ایسا کرے. تو قرآن نے ایسا بھی, ایسی حرکتیں بھی انسانیت سے گری ہوئی, اخلاق سے گری ہوئی, انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں, ایسی حرکتیں مت کرو. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. ہاں اب طلاق دینے کی صورت کیا بتائی گئی؟ کھلم کھلا بے حیا ہو جائے عورت. کیا ہو جائے؟ کھلم کھلا بے حیا ہو جائے, برائی میں مبتلا ہو جائے, زنا کاری میں مبتلا ہو جائے, اور تم اس کے لیے اس سے آگاہ ہو جاؤ, تو بہتر ہے کہ اس عورت کو تم کیا کرو؟ طلاق. اس پر مولانا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ عورت اگر بازار میں نکلتی ہے تو تم اس کو جوتے مارو, یا اس کی مرمت کرو. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تم عورت بن کے گھر میں بیٹھ جاؤ. کیا ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ, عورت جب بے حیا ہو جائے, زناکاری میں مبتلا ہو جائے, معلوم پڑ جائے, دیکھ لے, اس کے بعد جان دے کیا کہ ایک بار معاف, اس کو چھوڑو, اس کا مت رکھو. یہ قرآن نے کہا کہ بفاحشۃ مبینہ, اگر اس کی بے حیائی ظاہر ہو جائے. وعاشروہن بالمعروف, ہائے ہائے, وعاشروہن بالمعروف, اور ان سے اچھا برتاؤ کرو. فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فی خیرا کثیرا. یہاں بفاحشۃ مبینہ, کھلی ہوئی بے حیائی میں مبتلا ہو جائیں تو تم ان کو کیا کرو؟ چھوڑ, چاہے کتنی خوبصورت کیوں نہ. سمجھے؟ پھر وعاشروہن بالمعروف,
عورتوں سے نیک سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، یہ بھی کہا، چھوڑ دو بھی کہا، وعاشروہن بالمعروف، اور کیا کرو، اچھا سلوک کرو۔ وہ کون سی عورتیں؟ نیک عورت ہے، نیک سیرت ہے، مگر گوری نہیں ہے، پیسے والی نہیں ہے، غریب ہے، کالی کلوٹی، نسلی کے بعد جی ہاں، یہ داغ ہیں، نکتی ہے، کانی ہے، اور کیسی ہے؟ کالی، کالی کلوٹی ہے، مگر سیرت نیک ہے۔ اب وہ کالی کو دیکھ کر آپ کا دل اچاٹ ہو جاتا چاہیے، بار بار مت بولو میں، ہمارا اماں واقعہ کی کر دیے کالی کو، میں ذرا اچھی دیکھو، اس طریقے سے دکھ مت دو۔ فرمایا وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر وہ تمہیں پسند نہ ہے، کس وجہ سے پسند نہیں آ رہی ہے؟ کالی ہے، کھیڑوس ہے، سمجھے، کھیڑوس ہے رام نگر، ہاں نکتی ہے، داتا سامنے آ کوئی، سمجھے، آج کوئی ہے ایسا ایسی کو پسند کرنے والا؟ بعد میں سب جگہ ہو گئے، بعد میں آخر میں کیا کی نصیب میں ایسے دیکھ ایسا اللہ ویسے کہتے ہیں، ویسا بھی پیدا کر کے رکھے ہیں، مگر عام طور پر ذہن آج کا خوبصورت چاہیے، قبول صورت چاہیے، چھریرا بدن چاہیے، وہ چاہیے، دین کے باتیں بہت کرتا ہے، مگر اپنے لیے بہت بہترین ہوگا۔ تو اگر آپ کی قسمت میں بڑی پیاری بات آ رہی ہے، میں آپ کو بات بتانے کے لیے میں ایک گراؤنڈ میں پھر رہا ہوں، کالی کلوٹی ہے، داغ ہے، نکتی ہے، ڈھینگی ہے، داغ سامنے آ گئے، ایسے کو تانے مت دے ہو، اسے دیکھو اس کی سیرت کیسی ہے، سیرت دیکھو اس کی کیسی ہے۔ اگر وہ تمہاری وفادار، تمہاری خدمت گزار جی، اور تمہارا ہر طریقے سے خاص لحاظ خیال رکھنے والی اگر ہے، تو تم اس کی شکل و صورت پہ مت جاؤ، اس کی سیرت پہ جاؤ اور اس کو اپنے ساتھ میں رکھو۔ کیا معلوم کہ خدا اس کے پیٹ سے تمہارے لیے نیک اولاد دے دے۔ جی کیا فرمایا؟ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا، کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ کالی ہوگی مگر اس کے قدم سے برکت ہوگی، کیا معلوم ہے؟ کالی کلوٹی ہوگی، اس کے بطن سے نیک اولاد ہو جائے گی۔ ارے وہ کالی ہوگی، تمہارا بچہ خوبصورت پیدا ہو جائے۔ یہ تمام توقعات کو سامنے رکھ کر اس کے ساتھ کیا کرو؟ نباہ کرو، نباہ۔ جی یہاں ایک اور بات میں اوپر سے بتانے کے لیے چلا تھا تو بات رہ گئی تھی، وہ یہ کہ بفاحشۃ مبینہ، جو عورت سمجھے حرام کاری کرے، کچھ ایسا سمجھے کھلی ہوئی بے حیائی کرے، ان بے حیائیوں میں صرف یہی نہیں کہ وہ گناہ کرے، بلکہ یہ بھی ہے کہ زبان دراز ہے، زبان دراز ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، گھر میں آ گئے تو قیامت برپا کر دیتی ہے، سمجھے، گھسنے کے ساتھ پاکٹ پہ نظر رکھتی ہے۔ ایسی عورت بھی اگر ہے تو اس کو تم برداشت کرتے ہو تو کر لو، نہیں ہے تو جو ہے اسے چھوڑو، برداشت کر سکتے ہو تو کر لو، یہ تمہاری ہمت کی بات، یہ مجاہدہ۔ مفسرین فرماتے ہیں عورت کی تانا زنی، عورت کے سمجھے غلط سلوک کیا کماتا ہے؟ دیکھا
صبح سے کہیں گے کہتے کیا لائے کیا لائے 120 روپئے کیسے ہوتا ہے 120 بچے کے کپڑے بھی نہیں. ایسی بات ایسی سب حرکتیں کرنے والی ہوتی ہیں. ان کو حکم دیا گیا کہ تم برداشت نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو. مگر پھر فرمایا گیا کہ ایسا اگر ہے بے حیائی نہیں ہے اس کے اندر زبان درازی بے حیائی نہیں ہے غیر مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں ہے ایسی سب چیزیں اس کے اندر نہیں مگر کیا ہے زبان دراز ہے اسراف کرنے والی ہے فضول کرنے والی ہے. ایسی عورت کو چھوڑ سکتے ہو تمہاری مرضی ہے مگر برداشت کر لو تو یہ تمہارا سب سے بڑا مجاہدہ سب سے بڑا جہاد سب سے بڑا مجاہد ہے. اور صوفیہ فرماتے ہیں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں سمجھے عورت اللہ کی رحمت ہے عورت اللہ کی رحمت ہے. اگر عورت زبان دراز ہو جاتی ہے اس پر کو برداشت کر لیتا ہے تو وہ عورت کو کے طبیعت کو مزاج کو اس کی زبان درازی کو برداشت کرنے سے مرد کے درجے بلند ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ بات بات پر طلاق ہے اسلام کے اندر. کیا بات بتائی جا رہی اسلام کیا قرآن کیا کپڑے بدلنے کی طرح بدلنے کو نہیں کہا. زبان دراز عورت برداشت کرو پاک آپ برداشت کرنے والی عورت ہے وہ تمہاری نصیب کی بات ہے رحمت ہے. سب کھانے کے بعد بھی سب پلانے کے بعد بھی سر سے پیر تک کے سونے میں پیلا کرنے کے بعد بھی پھر کیا تمہارے گھر کا کیا ہے کیا ہمارے ماں باپ کو قربانی کا گوشت نہیں بھیجے تو کیا حال ہونا. ایسی باتیں عورتیں کرتی کیوں اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں عورت کے اندر دو چیز عورت بدخلق اور کم عورت کے اندر کیا بدخلقی یعنی اس کا سلوک اچھا نہیں رہتا. کوئی سافٹ ہوتی ہے کوئی ہارڈ ہوتی ہے. سافٹ ہوتی ہے تو مردے سو جاتی ہے ہارڈ ہوتی ہے تو آنکھ میں آنکھ میں لگتا تجربے ہیں. ہارڈ کی بھی سافٹ کی بھی ہارڈ کے اور سافٹ کے ہونا رہا تو دو ہونا چاہیے دو ہونا نا ایک میں دو ہاں جی کوئی وہ ہونا نہیں تو وہ ہونا مگر عورت کب نہیں کہا. اب چلیے اس آیت کے بیان کرنے کے بعد مفسرین فرماتے ہیں بڑی پیاری بات کہ ایسے حرکات سے قرآن نے کیا کیا منع کیا. اچھا اب وہ جو ظلم ہوتا تھا خاوند کا انتقال ہو گیا دوسرا رشتہ دار آگے بڑھ کر کیا کرتا چادر اڑا دیتا. پہلے چادر اڑا دیا تو مال اس کا ہاتھ رکھ دیا تو مال اس کا میت پڑی ابھی اٹھائی بھی نہیں رونا پلانا باقی رہتا ہے مگر اکوائر کر دیتا سمجھے اس کو کہتے ہیں سمجھے BDA ایکوائریشن گرین بیلٹ آج آیا ہے گرین بیلٹ ایکوائریشن کا مسئلہ آج آیا ہے. جاہلیت کے زمانے میں عورتوں کا ایکوائریشن کر لیتے تھے ان کو اپنے قبضے میں لے لیتے. بات سمجھ میں آ گئی عارف صاحب سمجھ میں نہیں آ رہی ہاں سمجھ میں آ جائے. تو عورت کیسے ایسا جو سلوک کرتے تھے اس سے منع کر کے فرمایا کہ عورت خاوند کے انتقال کے بعد عورت کسی کی پراپرٹی نہیں ہے. خاوند کے انتقال کے بعد یا خاوند کے طلاق دے دینے کے بعد اس کی عدت پوری کرنے کے بعد عورت کسی کی پراپرٹی نہیں ہے وہ آزاد ہے.
عورت اپنے فیصلے پر آزاد ہے، وہ جو چاہے جائز طریقے سے کر سکتی ہے۔ سمجھے؟ مت روکو، جو قرآن نے کہا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، عورتوں کے وارث مت بن جاؤ، صرف مال کے نہیں، وہ لوگ کس کے؟ عورت ہی کے بن جاتے، یہ میری ملکیت، یہ میری پراپرٹی۔ دیور نکاح کر لیتا تھا، شادی کر لیتا، اس سے مہر نہیں دیتا تھا، بھائی دیکھو ہی نہ، وہ بس بات سمجھ میں آئی؟ عورت کا نفس کا اختیار کسے ہے؟ طلاق اور موت کے، مرد کے موت کے بعد کسے؟ عورت کو اپنا آپ پر اس کا اختیار ہے، کسی پر اس کا اختیار نہیں ہے، جبر کسی کو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ کہی کہ تم ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس سے کچھ لے لو۔ کیا فرمایا اس کی روشنی میں؟ یہ آیت کیا فرما رہی ہے؟ عورتوں کا مہر ان کا حق ہے، مہر ان کا حق، واپس لینا نہیں۔ وہ مہر کا جو ان کا حق ہے وہ دوسرا کوئی لے نہیں سکتا، حتیٰ کہ ماں باپ بھی نہیں لے سکتے۔ پر نہیں لے سکتے، ماں باپ بھی لا، ماں وہ پیسہ ہے نا، مہر پلا نہیں، وہ حق اس کا، اس کی پراپرٹی، اس کی چیز، وہ جو چاہے کر دے، ماں باپ کو دے دے تو اس کی مرضی، سمجھے؟ مگر ماں باپ مکمل نہیں لے سکتے، امانت، قرضہ، چونکہ اس کے مال میں اس کی اولاد کا حق شامل ہے، آپ کا حق اس میں نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ سب کس کے لیے؟ بالغہ عورت میں چھوڑ، سمجھے؟ ہاں، نابالغ عورت کا نکاح وہ سرپرست کر دے سکتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اگر وہ بولے مجھے شوہر منظور نہیں ہے تو وہ نکاح باطل ہو جاتا، وہ نکاح باطل ہو، سمجھے؟ اسی واسطے کنواری کو، سمجھے، پوچھتے ہیں، ایجاب قبول کراتے ہیں، ایک ایجاب اور ایک قبول ہے، وہاں جا کر لڑکی سے پوچھتے ہیں، اس وقت میں اس کا ہنس دینا، رو دینا، خاموش رہ جانا، سگنیچر کر دینا، یہ سب منظوری کی علامتیں ہیں۔ رو دینے سے منظور، خوشی کے آنسو، ماں باپ سے میں بچھڑ رہی ہوں نا، میں کہ شوہر کی طرف جا رہی ہوں نا، وہ ایک غم کے آنسو، بہرحال آنکھوں سے آنسو نکل گئے تو بھی منظور۔ میرا نکاح ہو رہا ہے، اچھا اچھا، یہ سب علامت میں نکاح کروا رہی، یہ سب حضرت علی تو بھی کیا ہوا؟ منظور، خاموش بڑھ گئی، کیا میں بولو ماں، بولو ماں، بولتی نہیں، خاموش رہی، تو کیا ہو گیا؟ مگر وہی چیز سیبہ میں نہیں، کنواری کے لیے، کنواری بالغہ، یعنی کنواری بالغہ، جس سے ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں، سمجھے؟ ہاں، انگریزی وغیرہ چھوڑ دو، بنگلور کی زبان میں بولو، کیا ہے؟ ان بھائی، ان بھائی، ہاں، ان بھائی، ہاں، بالغہ ہے اور باکرہ ہے تو اس کا خاموش رہ جانا، اس کا ہنس دینا، اس کا رو دینا، اس کا سگنیچر کر دینا، یہ سب منظوری میں شامل ہے۔ سیبہ ہے، بالغہ ہے، سیبہ ہے، ایکسپیرئنس ہولڈر ہے، تجربہ کار ہے، تو اس کا خاموش رہنا نہیں، رونا بھی نہیں، سگنیچر بھی نہیں، کیا ہے؟ بولنا زبان سے مجھے قبول ہے۔ نابالغہ ہے، بولتی نہیں، اسے کچھ معلوم نہیں ہے، بابا پکڑ کر ڈالے، عرب کو پکڑ دے، اس کے بعد ہوش آیا، انہیں بولے میں نہیں، بالغ ہو گئی، انہیں کہا میں وہ مرد نہیں تھا،
تو فوراً طلاق کرا دیتے، سمجھے؟ نہیں ہمیں کرے تو سن وہ کیا اتنی زبان دراز ہوگی تو نالائق، ہمیں کرے تو نہیں، وہ سب نے آپ کی مرضی نہیں چلی. بات سمجھ میں آ گئی؟ چھیننے حتیٰ ماں باپ بھی اس کا مہر نہیں لے سکتے. اور پھر بالغہ عورت بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہو گئی، اس کو اپنا دوسرا نکاح کرنے کے لیے کسی رشتہ دار سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں. نانا کو پوچھ نواسی کا نکاح کھلا ہو گیا، طلاق ہو گئی یا مرد مر گیا، کیا چیز ہو نانا انہیں جب بچاری چنتا بھی کر نانا بولے مجھے فون کرتے بالغہ ہے، اس کا اپنا حق ہے اور اختیار ہے، سمجھے؟ پوچھ کے کر دیے تو بہت اچھی بات ہے، سب مل کے کر دیتے تو بہت اچھی بات ہے. اسلام کیا بتا رہا ہے؟ دیکھو کڑنے سے منع کر رہا ہے. لڑکی کڑے گی، عورت کڑتی رہے گی، کیا میرا ایسا ہو گیا، کیا میرا ایسا ہو گیا. کوئی رشتہ آیا تو گھر والے ناک کٹ جاتی ہے نا، دوسرا ہے نہیں میں کیا بولتی ہیں، گھر والے کیا بولتی ہیں، کیا بولتی ہیں، خاندان میں سب ایسا. چھوڑ میں جان تیرے نصیب میں کیسا تھا ہوگا، اب صبر کر لے، وہ رہ جا. ایسا بھی وہ رہ جاتی ہے، اس کی مرضی. وہ شادی کے لیے بولتی ہے، اس کی مرضی. وہ آپ کو بولتی بھی نہیں ہے، ایک اللہ والا مل گیا تو اس سے نکاح کر لیتی، اس کی مرضی. سمجھ میں آئی بات ہے؟ مرد کو تو پوری مرد کو کوئی پکڑنے والا ہی نہیں. مگر ایک مرد کے رہتے ہوئے دوسرے مرد کی طرف دیکھنا، اختلاط کرنا، ملنا، لاڑ کرنا، ہنسی مذاق کرنا، ٹھٹول کرنا، یہ سب بے حیائی. ایسی بے حیائی کو عورت کو دیکھو تو مار قید کرو، سمجھے؟ تو بہرحال اس طریقے سے اگر کوئی مرد یہ کہے کہ ایسی ایسی عادت ہے جہاں میں مجھے پورا بھروسہ ہے ایسا رہا تو یہ دیوس کیا ہے؟ دیوس ہے، بے حیا مرد. یاد رکھنا حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مرد غیور ہے، غیرت ہے اس کے پاس. ذری بھی اگر غیرت نہیں ہے تو مردانیت نہیں. تو حضور فرماتے ہیں مرد غیور ہے اور میں سب سے بڑا غیور ہوں. سب سے بڑھ کر میں غیرت مند ہوں اور مولا مجھ سے بڑھ کر غیرت مند. جی تو مرد کو کیا ہونا چاہیے؟ غیور ہونا چاہیے، غیرت مند ہونا چاہیے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ کیپیسٹی ہونا چاہیے. بھائی جانا کہیں کو جاتے بولنا بات. اور پھر بیٹیاں جب جوان ہو جاتی ہیں تو خلیرے بھائیوں سے، ممیرے بھائیوں سے، پھپھیرے بھائیوں سے، سمجھے، بھاوچ کے بھائیوں سے، ان سب سے پردہ کرا. جن سے نکاح جائز ہے ان سب سے کیا کرنا چاہیے؟ پردہ کرنا. میں کیا کی بچی لو، کیا کی بچی لو، کیا بات سمجھ. اگر آپ اپنے عرصہ کی مرضی کے بغیر وہ اپنا نکاح کر لے تو کیا ہے؟ وہ درست، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کی خود مختار ہے. اسلام نے اتنی اجازت دی. یعنی عورت بیوہ ہو جائے اس کا کوئی مالک نہیں، اور عورت بیوہ ہو جائے تو اس کے اوپر ستی کرنا نہیں. لوگ ستی کر لیتے، جاہل، سمجھے؟ عورت مرد کی چتا کے ساتھ یہ بھی اپنے آپ کو جلا.
ستی کا رسم تھا، آج بھی راجستھان وغیرہ میں ہے، آج بھی ہے پرانے علاقوں میں جی ستی کی رسم. مرد مر گیا انہیں بھی پیچھے چلے گا، انہیں تو میں کیا کروں گا، تو انہیں بھی. تو اسلام ستی کی رسم کو بھی حرام قرار دیا، اور اس طریقے سے چادر اڑا کر قبضہ کرنے کو بھی حرام قرار دے دیا گیا. کہا گیا عورت نہ جل کے جان دینے والی ہے، نہ کسی کے پراپرٹی بننے والی ہے. عورت ہے اللہ کی، وہ بندی ہے، اللہ کی وہ مخلوق ہے. اللہ نے مرد کو جیسے اپنے آپ پر اجازت دیا ہے ویسے عورت کو بھی اپنے آپ کی اجازت دی ہے. شرط یہ ہے کہ حیاداری کے ساتھ، جائز امور کے ساتھ، خدا اور رسول کے احکامات کے مطابق. اب تھوڑا سا ایک کر لیجئے، ذہن لگائیے تھوڑا سا کہ ایک عورت ہے، مرد ناجائز تعلق، کسی مرد سے ناجائز تعلقات ہیں جی، کھلے عام. باپ پوچھتا ہے کیا اس کے پیچھے رہتی، کیا قصہ، کیا تمہیں دے ڈالے میرے گھر کا، تمہیں چلا دیں گے میرا گھر. آئے دھونے والے ڈالتے نہیں نا، بچوں کی اسکول کا کون دیتا ہے، انہیں سب سنبھال رہے ہیں، میرا کام سنبھال لے تو کیا ان کے پاس بات کرنا نہیں. یہ ایک ہے. اور ایک یہ ہے کہ عورت نے نکاح کر لیا، جائز طریقے سے نکاح کر لیا، تب دونوں میں کون سا طریقہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اخلاق کے اعتبار، اصول، ضابطہ، شریعت، اس کے اعتبار سے کون سا راستہ آتا ہے؟ نکاح کر لیا تو پھر آپ کا ریمارک کہیں، سماج کہاں، وہاں خاندان کہاں، وہاں ناک کٹنا کہاں؟ سمجھے؟ شریعت کے خلاف چل کے حرکت کرنا ناک کٹانے کا بھی ہے، سر کٹانے کا بھی ہے. سمجھے؟ شریعت کے مطابق کسی سے نباہ کر لیتی ہے تو ناک بھی سلامت ہے اور سر بھی سلامت ہے، خاندان بھی سلامت. بس سمجھ، جب یہ بات معلوم ہوئی تو میں عرض کروں کہ یاد رکھو، بعض مرد نہ کماتے ہیں، نہ دھماتے ہیں، نہ کرتے ہیں جی، نہیں سمجھ میں رہی بات. حالت ہے، نہ کماتا ہے، نہ خرچ برداشت کرتا ہے، نہ کرتا ہے، کچھ بھی کرتا بھی نہیں. تو بات کیا ہے؟ مرد طلاق دیتا نہیں، قصور اس کا ہے. کیا ہے؟ نہ کماتا ہے، نہ دماتا ہے، نہ پہناتا ہے، نہ اڑاتا ہے، نہ نان و نفقہ دیتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے. سمجھے؟ تو حکم یہ دیا گیا جب قصور تمہارا ہے، مرد کا اگر قصور ہے تو اس کے اخلاق یہ ہیں کہ عورت کو خلا لینے تک کا انتظار نہ کرو. تم خود کمزور ہو تو پہلے طلاق دے دو. ظلم مت کرو، کیا کر دو؟ طلاق. مرد کو کیا چاہیے؟ قصوروار اگر ہے تو طلاق دے دے. کما نہیں سکتا، نہ نفع لا نہیں سکتا، کر نہیں سکتا، سمجھے؟ تو کیا کرنا؟ طلاق دے دو. اب بچے ہو گئے، بچے نان نفقہ سنبھال لیتے ماں کا، 80-90 سال کے ہو گئے، کر نہیں سکتے ہیں. ایسا قصور رہا تو چھوڑنے کی ضرورت، وہ بھی تو کرنے کے لائق نہیں. یہ 90 سال کا ہو گیا تب لوگ خطر تھا، یہ 90 سال کا ہو گیا تو وہ بھی تو کرنے کے لائق نہیں رہی تھی نا. حال پہ اسے طلاق کو قرار دینا نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، جب یہ بات معلوم ہوئی نہیں کرنا چاہیے. یہ بات کیوں آئی ہے؟ یہ بات کیوں آئی ہے کہ عورتوں کو لوگ رکھ کر کیا کرتے تھے؟ تنگ کرتے تھے. جیسا کہ انترس النساء کرا، عورتوں کے وارث بن جا کر ان سے کچھ حاصل کرتے،
ان کا مہر حاصل کرتے، ان کو باندی بنا لیتے، ان کو غلام بنا لیتے. ایسا عورتوں کو رکھ لے کر میرے بچے کی مثلاً ایک مثال دوں میں آپ کو. کسی کی بہن بیوہ ہو گئی جی، کسی کی بہن بیوہ ہو گئی، ماں باپ بھی نہیں ہے، بھائی ہے، سنبھالنا ہے، تو اب کیا ماں چھوڑ جان، جو ہوگا سو ہوگا، بچہ کو دیکھ لے ذرا، ان کے کپڑے دھو ڈال، ان کا یہ کر لے، تو کیا ہے کہ چاند والے کھانے. اس قسم کی حرکت کرنے سے اسلام نے منع کیا. کوشش اس بات کی کرو اس کی زندگی کھڑی ہو جائے. ہاں، مطلقہ اور بیوہ کے نکاح کرنے میں کوشش کرنا چاہیے، سمجھے؟ اسے منانا چاہیے، مانتے نہیں، اسے ڈر لگتا ہے، کون کیا بول رہا تھی، کون کیا ہوتا ہے، ایسا کرے تو کیسا ہماری زندگی کا کون آتا ہے، کون سنبھالتا ہے. دیکھو کوشش کرنا، اس کوشش کے بجائے اس کو اپنے پاس روک لیا تو اسلام نے اس کو منع کیا، اسے تنگ نہ کرے. اچھا، زبان دراز بیوی ہے، جیسا کہ کہا ما آتیتمونا الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، سمجھے؟ اگر وہ بے حیائی کا کام کریں یا گندا کلمات کہیں، گالی گلوچ کریں، لڑائی جھگڑا کریں، زبان درازی کریں، ایسا اگر کرتی ہیں تو اس کے ساتھ سختی کرنا چاہیے. سختی کا مطلب مار توڑ نہیں کرنا چاہیے، اس سے نظریں پھیر کر دکھانا، اس کے ہاتھ کا کھانا چھوڑ کے دکھانا، اس کے ساتھ لیٹنے کو چھوڑ کے دکھانا، سمجھے؟ یہ بڑے جگر گردے کی بات ہے. عورت کو سدھارنے کے لیے بستر چھوڑ دیا، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے وہ سدھر جائے، اسلام نے راستہ دیا ہے. مگر یہ مرد ایسا نہیں ہے، بڑا اجلت پسند ہے، بڑا جلد باز ہے. ایک بار غصہ کر لیا، ہاں ایسا کرو نا، بولے ایسا کرتا ہے. تماشا ہے آپ کا جی، ایسا ہے نہیں، بستر بدل کے دکھاؤ، کروٹ بدل کے دکھاؤ، سمجھے؟ ناراض ہو کے دکھاؤ. اور پھر فرمایا اسلام نے تعلیم دی. اس آیت کے روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں کہ کیا کرو کہ اس کی صحیح تعلیم و تربیت، کیا ہے اس کی صحیح اصلاح کرنا. نہیں ایسا کرے تو کیا ہے، سمجھو؟ نرمی کے ساتھ چھوڑ دینا نہیں ایسی عورت، حد المقدور کرتے رہو. اور اولیاء کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھیے، ہر ولی کے گھر میں جھگڑے ہوئے ہیں. نہ کوئی اس وقت تک ولایت کے درجے پر نہیں پہنچا جب تک کہ وہ گھر کے مشکلات میں نہ پھنسا. دنیا کیا کہتی ہے، ارے ان کا لڑایا کب بھی لڑایا کب. ایسی عورت کا پیدا مل جانا یہ کیا ہے، ہمارے درجے کو بڑھا دینا، سمجھے؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ فاسقہ عورت، فاسقہ عورت یعنی مطلب گناہگار عورت کو طلاق دینا واجب نہیں ہے. اگر دیتے ہیں تو تمہارا اختیار ہے، مگر یہ واجب میں نہیں ہے. برداشت کر کے نکاح میں رکھے اور اس کی اصلاح. تو نے تیرا ماں باپ دوسری، تمہیں تو تیری نانی دوسری، تو ہی میرے حق میں آئی، میں ہی تمہارے حق میں. تم مجھے چھوڑ کے کہاں جاتے، میں تمہیں چھوڑ کے کیسے رہتے؟ ذرا سنبھل کے چلو، ذرا میرا مقام دیکھو، ذرا میرا مرتبہ دیکھو، کیا میرے اندر کرنی ہے اس کو میں دور کرتا ہوں، تمہارے اندر کیا کرنی ہے تمہیں دور کرتا ہوں. لیتے رہیے، مجھے جانا بھی ہے. برداشت کر کے اس کو کیا کرنا چاہے، اپنے نکاح میں رکھنا. اور امیر آدمی ہے، امیر دولت والا ہے، دولت والے کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے لیے خادمہ رکھے، نوکرانی.
ساتھ دینے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے کیا رکھنا؟ اگر اب تک نہیں رکھیں تو فوراً جب یہ بات معلوم ہوئی اب صوفیہ فرماتے ہیں تقویٰ یہ سب مسائل تھے، شریعت کی، دین کی ظاہری باتیں تھیں۔ اب صوفیہ فرماتے ہیں کمال تقویٰ یہ ہے کہ آدمی جیسا عبادت میں بڑھتا ہے ویسے اس کے معاملات بھی بڑے اچھے ہونا چاہیے۔ تہجد پڑھ رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے، چاشت پڑھ رہا ہے، گھر کو آنے جانا پڑتا رہتا ہے، باہر دیکھے تو باہر پوتر ہے، زمزم نہایا ہوا آدمی معلوم تھا، گھر میں چلے گئے، دیکھو اس کا گھر کو جا کر حال لے، وہ گالیاں دیتا ہے، وہ یہ کرتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ تقویٰ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھو، تقویٰ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ عبادتیں کرو، تقویٰ یہ ہے کہ اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ کیا درست رہنا چاہیے؟ معاملات درست رہنا چاہیے۔ سارے معاملات میں سے بڑا معاملہ جو ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رہنا چاہیے۔ خیرکم خیرکم بأہلہ، حضور فرماتے ہیں تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں اچھا۔ میں اپنے بیویوں میں بہت حضور کی پوری سیرت سمجھو تو معاملات میں کیا کرنا چاہیے؟ بیوی بچے ہوں یا کوئی بیوہ ہوتا ہے، جو بھی رہے معاملات، یہ معاملہ کیا رکھنا چاہیے؟ درست، گھر سے درست ہو کر آ کے باہر کے معاملات بھی سیدھے ہونے سے، جیسا لین دین، بات چیت، ملاقات، حقوق کی ادائیگی، یہ تمام چیزیں درست کہاں کی ہے؟ باہر، اندر اس نے اپنی بیوی سے، اپنی بہن سے، اپنی ماں سے، اپنے گھر والوں سے، بچوں سے، سب کے ساتھ کیا ہے؟ معاملات اچھے ہونا چاہیے۔ اگر معاملے اچھے نہیں ہیں، رات کو تہجد پڑھتا ہے، وہ اشراق پڑھتا ہے، اوابل پڑھتا ہے، تو تیرا پرسنل میٹر ہے وہ، سمجھے؟ اللہ کو تیرے پرسنل میٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے، بندوں کے معاملات سے اللہ کو بڑا تعلق۔ بات سمجھ میں آئی؟ یاد رکھنا، عورتیں بدخلق اور تنگ نظر، کم عقل، ایسے کو حضور بڑی پیاری مثال دے کر فرماتے ہیں تم عورت کو سیدھا نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ تمہاری ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی۔ پسلی کیا ہے؟ ٹیڑھی ہے۔ اگر تم اسے سدھارنا چاہو زبردستی تو توڑ دو، ویسے ہی چھوڑو گے تو ویسے ہی رہ جائے گی۔ اس لیے حکمت کے ساتھ مرد کو دانائی ہے، سمجھداری ہے، سمجھے؟ جس کو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ڈیلنگ کیپیسٹی مرد کے اندر ہے، اللہ نے دی، اسے استعمال میں صحیح معنی میں لانا چاہیے، سمجھے؟ اور یاد رکھیے بد زبان بیوی کو برداشت کرنے والا، صبر کرنے والا کیا ہے؟ مجاہد ہے۔ ارے بھائی یہ بیان آپ جا کر دوسرے کو بولو، آپ کیا جی بھائی کا مٹر لگ رہا کیا انہیں نہیں تو اس کے اماں انہیں نہیں تو دوسری بولتا نہیں، اس کے اماں دوسری گالی بھی دیتا، صبح سے شام تک لڑتا ہے، خلاف، پھر شام ہوتے ہی نشہ اترتا ہے، پھر جا کے ملتا ہے، پھر اس کے بعد اولاداں ہوتے رہتے، وہی وہادیں بنتے، صبح کو دن بھر لڑ لیتا رہتا ہے، وہ عورت لکھا ہے طلاق نازک لفظ، سمجھے؟ زبان چاقو رکھ لیا تو زبان کٹتی نہیں کٹتی، میں زندگی کو رکھ لیا، اس کے میں کو رکھ لیا بولے تو کٹی تو کٹی، بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی، ہاں جو شخص اپنی بیوی پر ظلم و زیادتی کرتا ہے اس پر سخت عذاب، سمجھے؟
یعنی بیوی کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، اس کی داد فریاد غریب کے گھر سے آ گئی ہے، اس کے ماں باپ بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، سنا نہیں سکتی ہے، کوئی اس کا داد رسی کرنے والا نہیں ہے، تو حضور فرماتے ہیں یہ مت سمجھو کہ داد رسی کرنے والا نہیں ہے، اللہ اس کی داد رسی کرتا ہے اور عذاب اس کے لیے مقرر، عذاب ہے اس کے لیے۔ کس طریقے سے فرمایا؟ یاد رکھیے، عورت کی کہ حسن اخلاق دیکھو، کیا دیکھو؟ حسن اخلاق دیکھو، مسکراہٹیں دیکھو، محبت دیکھو، خدمت دیکھو، سمجھے؟ حضور فرماتے ہیں اگر تمہاری بیوی کے اندر 9 خامیاں، 10 میں سے 9 خامیاں ایسی نظر آ جائیں جو تمہیں پسند نہیں آتی ہیں، تو ایک بات تو پسند آتی ہوگی نا؟ تو حضور فرماتے ہیں اس ایک بات پر 9 عیبوں پر، 9 خرابیوں پر کو کیا کرو؟ نظر انداز کرو، اور ایک تو ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بزرگ کی بیوی بڑی نافرمان تھی اور ہمیشہ جھگڑے، ہمیشہ لڑ، اس کا مریدوں کو بھی معلوم تھا پورا قصہ، مریدین کو بھی قصہ معلوم تھا، لڑنے والی بیٹھنے والی، اس کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ تو اب لوگوں نے کہا حضرت انتقال ہو گیا ہے بیوی کا، تو آپ نے بہت اچھا ہوا، اللہ کا احسان ہے کہ بہت سال میں اس کے پیچھے جھٹا اور جھیلا میں اس کے حالات کو، خیر اب تو سکون کے ساتھ، اللہ کی مرضی، انتقال ہو گئی، اب میں سکون سے۔ لوگوں نے کہا حضور نکاح کر لیجیے، نکاح کر لیجیے، تو آپ نے فرمایا میں ابھی سکون لیا، اتنے سال گزار کر اب آخری مدت میں مجھے سکون ملا، سمجھے؟ دن میں بات ہو گئی، رات کو سوئے، رات کو سوئے ہیں، اسی رات خواب میں فرشتے آئے، ایک جماعت اتر گئی، جماعت در جماعت، جماعت در جماعت سارے، اور یہ سو رہے ہیں، ان کو دیکھ کر فرشتہ پیچھے والے پر یہی منحوس ہے، یہی منحوس ہے، خواب میں دکھا رہے ہیں، پھر وہ دوسرا تیسرے کو یہ منحوس ہے، چوتھا یہ منحوس ہے، سب فرشتے پیچھے 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 جتنے فرشتے آ رہے ہیں سب کو کیا بول رہے ہیں؟ ان کو دکھا دکھا کر منحوس 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 بول رہے ہیں۔ آخر خواب میں انہوں نے پوچھا ارے مجھے منحوس کیوں کہہ رہے ہیں، نحوست والا کیوں کہہ رہے ہیں مجھے، کیا بات ہے، کیا مجھ سے گناہ ہو گیا، کیا مجھ سے خطا ہو گئی، فرشتے ایسا بول رہے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا، اس میں سے ایک فرشتے نے کہا آپ کی بیوی کی زیادتیوں پر آپ جب تک صبر کرتے اور برداشت کرتے تھے تمہاری نیکیاں رب کی بارگاہ میں پیش ہوتی تھی، تمہاری نیکیاں مولا کے دربار میں پیش ہوتے تھے، اور جب سے بیوی کا انتقال ہوا آپ دوسری بیوی نہیں لائے ہیں، سمجھے؟ اب آپ کی وہ نیکیاں جو تھی وہ بند ہو گئی، تو اللہ کے دربار میں پہنچنے والی نیکیوں کو آپ نے کیا کر دیا ہے؟ روک دیا، بند کر دیا، اس لیے آپ کو منحوس کہا۔ صبح اٹھ کر کے تمام مریدین آئے اور تعلیم حلقہ وغیرہ چلانے سے پہلے سب کو تاکید کی ابھی مجھے فوراً میں نے نکاح کرو، شاگرد ہے تو نکاح کرے، مرید ہے تو نکاح کرے، پیر بھائی ہے تو نکاح کرے، نکاح کرو، آپ کر لینا، سمجھنا بات سمجھ میں، نکاح کرو۔ اب نکاح کیے تو روایتوں میں آیا ہے ان کے بزرگی کے واقعات میں، اس کے بعد سے پہلے تو زمانہ بتا دیے بیوی کے زبان درازی پر، جھگڑوں پر زمانہ بتا دیے، اب منحوس کی بات جو آئی تھی نا، اس کے بعد سے روایت میں آیا ہے کہ آپ کے انتقال تک ہمیشہ 3 بیویاں آپ کے نکاح میں رہتی تھی۔ سمجھ میں
عورت رزق کی برکت بھی ہے، عورت اللہ کی رحمت بھی ہے، عورت اگر زبان دراز ہے تو درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہے، عورت اگر اچھی اولاد دے دے تو ہماری آخرت کو بھلی کرنے والی۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ ایک عورت سے عورت ہی ہے جو بادشاہوں کو بنا دیتی ہے، عورت ہی ہے جو بادشاہوں کو تباہ کر دیتی ہے، یہ دنیا کی کہاوت ہے، مگر صوفیہ